وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ایک ایسے طوفان کو راستہ دکھا دیا ہے جو اب سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، فیکچوئل ایج میں خوش آمدید۔ دوستو میں سوچ رہا تھا کہ ہم پاکستانی اپنے جذبات کے اظہار میں بہت شدت پسند ہیں۔ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، اور اگر ناپسند کریں تو اتنی تنقید کرتے ہیں کہ اگلے کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں، تو بتاتا چلو میری نظر سے گزرے ہیں ارطغرل سنیکس، جو کہ ہماری لوکل مارکیٹ میں پوری شان سے جلوہ فروز ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا سلطنت عثمانیہ پر بننے والی سیریز کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہے، مگر عوام میں سیریز کی حقیقی مقبولیت کا اندازہ مجھے وہ سنیکس دیکھ کر ہو رہا ہے۔ دوستو ارطغرل ڈرامہ اپنے عروج کو دکھاتے ہوئے اور عوام کی توجہ کو کھینچتے ہوئے اپنے اختتام کو آ رہا ہے۔ اختتام سے مراد ہے ارطغرل کا بڑھاپا اور عثمان کا کھل کر میدان میں آنا۔ وہ کہ ترکی میں سیزن کافی آگے بڑھ چکا ہے، مگر ابھی اردو ڈبنگ میں کارلوس عثمان آن ایئر نہیں ہو سکا، جس کا پاکستانی عوام شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غازی عثمان کی زندگی پر، ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے اس سیریز کا خصوصی ساتھ دینے والے طیب اردغان پر، جن کے دشمنوں کی تعداد میں ڈرامے کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ارطغرل سیریز میں دکھائے جانے والے ارطغرل کی زندگی اور طیب اردغان کی زندگی میں کافی مماثلت ہے۔ دوستو عثمان کی زندگی کے نشیب و فراز اور طیب اردغان کو ارطغرل سے کیوں جوڑا جا رہا ہے، ایسی تمام باتوں کا علم آپ کو ہوگا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سے۔ تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل کی نئی آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو عثمان کے والد ارطغرل کی زندگی پر ایک پوری ویڈیو چینل پر موجود ہے جو ارطغرل کی مکمل زندگی کو کور کرتی ہے۔ یہاں ہم ارطغرل کو عثمان کے والد کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ دوستو عثمان کے والد ارطغرل کردستان میں خانہ بدوش کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ وہ خانہ بدوش تھے جو موسم، پھل اور پانی کی فراہمی دیکھ کر ہجرت کرتے تھے۔ دوستو یہ وہ وقت تھا جب منگولوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا اور ارطغرل کا قبیلہ بھی اسی نیت سے ہجرت کر کے سلجوکیوں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ارطغرل نے دیکھا کہ دو گروہوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے اور وہ ان دونوں کو نہیں جانتے تھے، مگر مناسب سمجھتے ہوئے انہوں نے کمزور گروہ کا ساتھ دیا۔ اس اچانک مدد نے مخالف گروہ کو ڈرا دیا اور وہ جیتی ہوئی لڑائی ہار گئے۔ بعد میں علم ہوا کہ جس گروہ کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوکی ہیں اور مخالف گروہ تاتاری، اور یوں ارطغرل سلجوکیوں سے جڑ گئے اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیا کیونکہ ان کے خون میں وفاداری شامل تھی۔ دوستو ارطغرل فتح کے جھنڈے گاڑتے رہے اور آخرکار وفات پائی 90 سال کی عمر میں۔ عثمان بن ارطغرل بھی اپنے باپ کی طرح اپنی زور بازو پر یقین رکھنے والے اور انصاف پسند انسان تھے۔ ارطغرل کی فتوحات اور کردار کے باعث ان کے قبیلے کا اچھا نام اور مقام بن چکا تھا۔ دوستو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ نوجوان بزرگ عالموں کی مجالس میں شرکت کرتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے اور ان سے کچھ سیکھتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اقدار سے اس قدر جڑے رہتے تھے۔ عثمان بھی اپنی نوجوانی میں ایک بزرگ عالم سے مل کر اپنے علم کی پیاس بجھاتے۔ وہ بزرگ غریب مگر خوددار اور دانا تھے۔ دوستو زندگی کے بہت سے سبق عثمان نے اسی بزرگ کی توسط سے سیکھے۔ انہی بزرگ کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام مال خاتون تھا۔ یہ خاتون خوبصورتی اور عقل مندی میں اپنی مثال آپ تھی۔ عثمان نے ان کو دیکھا اور بزرگ کے سامنے شادی کی درخواست رکھ دی۔ دوستو عثمان اس وقت جرأت مند اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو حیثیت اور دولت میں عثمان سے آگے تھے، انہوں نے بھی بزرگ سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، جبکہ بزرگ انکار کرتے رہے۔ دوستو اسی دوران عثمان ایک رات سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بزرگ کے سینے سے نئی تاریخوں کا چاند یعنی ہلال نکلا اور عثمان کے سینے سے آ لگا۔ اس کے لگنے کی دیر تھی کہ عثمان نے دیکھا ان کے پہلو سے ایک درخت اگ رہا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر بڑا ہو گیا کہ سارے براعظموں پر اپنی شاخیں پھیلا دی۔ پھر یکایک ہوا چلی اور درخت سے پتیاں چلتی ہوئی ایک سمت کو اڑنے لگیں۔ یہ پتیاں ایک ایسے شہر پر جا کر برسیں جو دو براعظموں اور سمندر پر مشتمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ایک انگوٹھی کی مانند ہو گیا۔ عثمان آگے بڑھے اور انگوٹھی کو پہننے لگے، مگر اسی وقت ان کی آنکھ کھل گئی۔ دوستو یہ خواب بہت بامعنی تھا۔ عثمان اپنے انہی بزرگ استاد کے پاس گئے اور وہ سارا ماجرا سنایا۔ استاد محترم مسکرائے اور سمجھ گئے کہ اس نیک سیرت نوجوان کو اسلامی سلطنت میں نہایت عظیم الشان عہدے کی بشارت دے دی گئی ہے۔ بزرگ نے عثمان کی تربیت کی اور اپنی صاحبزادی ان کے نکاح میں دے دی۔ دوستو یہ وہ وقت تھا جب علاء الدین کو سازشوں کی وجہ سے زہر دے کر مروا دیا گیا۔ ان کے مرنے کے بعد غیاث الدین بادشاہ بنے، مگر حالات ان کے اختیارات سے باہر تھے اور وہ کٹ پتلی بن کر رہ گئے۔ سازشوں نے سلجوکیوں کا بیڑا غرق کر دیا اور ان کی سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی۔ غازی عثمان نے اپنے والد کے مفتوحہ علاقوں میں انتظامات سنبھالے، انہوں نے انصاف قائم کیا اور رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تمام رعایا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم عثمان سے بہت خوش تھے۔ چونکہ عثمان کم گو اور سنجیدہ تھے، دیگر ترک سرداروں نے عثمان کی خاموشی کو ان کی بزدلی جانا اور سازش کر ڈالی۔ سازش یوں ہوئی کہ رومیوں کو ساتھ ملایا گیا اور عثمان غازی کے علاقوں پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ ان
سرداروں کی سب سے بڑی غلطی تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ایک ایسے طوفان کو راستہ دکھا دیا ہے جو اب سب کچھ بہا کر لے جائے گا اور کسی کے روکنے سے نہیں رکے گا۔ عثمان نے ان سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا اور پھر فتوحات کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ بڑھتے بڑھتے عثمان شاہ قسطنطنیہ پہنچے اور وہاں سے بھی فتح حاصل کر لی، تاہم رومی باز نہ آئے اور تاتاریوں کو عثمان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ اس وقت عثمان کے بیٹوں کی جنگی تربیت بھی متواتر جاری تھی۔ اس بار رومیوں اور تاتاریوں کی اس سازش کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور خان غازی کو بھیجا، جن کو مستقبل کا بادشاہ بننا تھا۔ اس جنگ میں شرکت سے اور خان کی قائدانہ صفات اور جنگی تربیت کا امتحان لینا بھی مقصود تھا۔ دوستو، اور خان نے اپنے والد کو مایوس نہ کیا اور تاتاریوں کی عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اس شکست کے بعد عثمان نے بصرہ اور ترکی کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ اس دوران عثمان نے زندگی کے دیگر مراحل پورے کیے، تاہم تمام کوششوں کے باوجود بصرہ نہ فتح ہو سکا اور پھر عثمان کا آخری وقت قریب آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے اور خان کو بلایا اور ایک لمبی وصیت کی۔ یہ وصیت ذاتی زندگی اور سلطنت کے امور میں رہنمائی کے لیے تھی۔ اس وصیت کے بعد عثمان غازی نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کر دیا۔ دوستو، وہ آخری خواہش تھی بصرہ میں دفن کیے جانا۔ اور خان نے اپنے والد کی وصیت اور خواہش سنی، نہایت غور و فکر کے بعد حکمت عملی تشکیل دی اور وہ بصرہ جو 10 سال سے محاصرہ میں تھا چند ہی دنوں میں فتح کر دکھایا اور عثمان غازی کو ان کی خواہش کے عین مطابق بصرہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ دوستو، عثمان غازی کی بہادری اور جرأت کو بہت شہرت ملی۔ یہی وجہ تھی کہ رہتی سلطنت عثمانیہ تک جو بھی نیا بادشاہ اقتدار میں آتا، عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھ دی جاتی اور دعا کی جاتی کہ بہادری اور انصاف پسندی میں یہ عثمان غازی کے نقش قدم پر چلے۔ دوستو، یہ تو تھی عثمان غازی کی داستان، جس کی مکمل تفصیلات آپ دیکھیں گے کارلوس عثمان میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظریے کی طرف جس کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والوں اور طیب اردگان کے درمیان مماثلت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ طیب اردگان مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں۔ وہ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم پر عالمی فورم پر سب سے پہلے آواز بلند کرتے ہیں، پھر چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین۔ اس دوران وہ کسی سپر پاور کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ زیادہ پرانی بات نہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بات کی، اس وقت بھی طیب اردگان نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ وہ حق کے لیے آواز بلند کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ امریکہ نے ترکی کو پریشان کرنے کے لیے ترکی پروڈکٹس پر ٹیکس بڑھایا۔ جواب میں طیب اردگان نے امریکن پروڈکٹس پر دگنا ٹیکس بڑھا دیا اور دکھایا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ دوستو، طیب اردگان نے بلا شبہ مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ان کے اقتدار میں آنے سے قبل مصطفیٰ کمال اقتدار میں تھے، جنہوں نے مغربی رنگ کو ترکی میں غالب کر رکھا تھا۔ دوستو، دراصل 1923 میں جنگ اول کے بعد خلافت عثمانیہ کے دشمنوں یعنی جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے مل کر ایک معاہدہ تشکیل دیا جسے ٹریٹی آف لوزان کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ اپنی عیاشیوں کے باعث اپنا اثر و رسوخ کھو بیٹھے تھے، یعنی معاہدے کے مطابق اسلام اور خلافت پر پابندی لگا دی گئی اور بادشاہوں کی جائیدادیں ضبط کر کے انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ دوستو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پیٹرول جو ترکی کا اہم ترین اثاثہ ہے، اس کی ریلیز پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی باسفورس بندرگاہ کو عالمی ملکیت بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ ترکی اس سے کوئی ٹیکس نہیں لے گا۔ یہ کھلا ظلم تھا کہ انتہائی اہم بندرگاہ پر اس ملک کا اختیار ختم کر دیا جائے جس کے ملک کا وہ حصہ ہے۔ دوستو، اسی طرح کی مزید بے ایمانی بھی اس معاہدے کا حصہ بنی اور اس معاہدہ پر سائن کیے مصطفیٰ کمال اتاترک نے۔ انہوں نے وہ تمام کام کیے جو اسلام مخالف تھے۔ ملک میں بے حیائی کا جو رنگ نظر آتا ہے وہ انہی کی بدولت ہے۔ دوستو، ایسے وقت میں طیب اردگان سامنے آئے جن کی ذہنیت اسلام دوست اور مصطفیٰ کمال کے مخالف ہے۔ مزید یہ کہ طیب اردگان عدلیہ، فوج اور سیکولر حضرات سے جھگڑے بغیر اوپر آئے۔ ان کے اسلام پسندی سے پورا مغرب خوفزدہ ہے۔ ٹریٹی آف لوزان جس کی مدت 100 سال تھی وہ 2023 میں ختم ہونے کو ہے۔ تو ایسے وقت میں اسلام پسند لیڈر کی موجودگی نے تمام یہودی لابی کو پریشان کیا ہوا ہے۔ دوستو، ترکی کے ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی طیب اردگان اسے جس منزل پر لے آئے ہیں وہ بلا شبہ قابل تحسین ہے اور وہ اسلام کی سربلندی کی خاطر مزید محنت کے لیے تیار ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ 2016 میں امریکہ نے اس سے خوفزدہ ہو کر فوجی بغاوت کروا دی، مگر ترک عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ تو دوستو، یہ وہ مشکل ہے جو طیب اردگان نے اٹھائی اور ان کا یہ بہادرانہ انداز مغرب کو اسلام کے عظیم شہنشاہوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ارطغرل اور عثمان سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔